ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دیکھنا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورت کرے، بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کرے کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے۔ اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا کہ جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرے، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ صرف 2 لوگ مقدر بننے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہارے تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ 2 طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی کے برے کہنے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کے اچھا کہہ دینے سے ہم اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنا ضرب دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمانوں کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جب آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہر ایک صرف اپنی آمدنی پر گزارا کر رہا ہوتا۔ تیز زبانی ایک ایسا آلہ ہے جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ برے ارادے سے بھی اگر جھوٹ بولا جائے تو ہر قسم کے جھوٹ پر شفقت لے جاتا ہے۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔
اگر قانون کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے قانون داروں کی شکایت کرتا۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب نصف عاقل ایک سائٹ پر اور نصف احمق دوسری طرف ہوں۔ بعض اوقات لوگ اچھے بننے کے لیے اتنے بھی کوشش نہیں کرتے جتنا اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ حق گوئی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن کوئی اسے شرمندہ نہیں کر سکتا۔ لوگ پہلے آزادی کے لیے جنگ کرتے ہیں، پھر قانون کو آواز دیتے ہیں اور آزادی اس کی نظر کر دیتی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ ہم کسی کے دل میں جان کر نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلاتے ہیں۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کہ اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ بات بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں، لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ نمبر 1 پرانے کپڑوں میں، نمبر 2 غریب دوستوں میں، نمبر 3 بوڑھے ماں باپ ہونے پر۔ رشتوں کو نبھانے کے لیے یقین، بھروسہ اور اعتبار ہونا بہت ضروری ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب بھی وہی ڈالے گا۔